حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے خبر دی. جب صبح آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. کہا تمہارے اس عمل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکرا رہے. اس جان کے نکلنے کی وجہ سے تکلیف تو ہوتی ہی ہے، لیکن مجھے اس میں تردد ہوتا ہے کہ اس کو یہ تکلیف کیوں ہوتی ہے. کہتے نہیں، اب اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، یہ ایک ہتھوڑا جو میں نے اٹھا رکھا ہے ضرب کے لیے، میں اس کو بھی نہیں ماروں گا بلکہ وہ نیچے رکھ کر. گناہوں کی بڑی بڑی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ اللہ دنیا میں انسان سے نیکی کی توفیق کو چھین لے. بار بار گناہ کرنا، یہ جو بار بار جان بوجھ کر گناہ کرنا ہے نا، اس کے لیے توبہ ہے. اللہ سے معافی مانگے پختہ عزم کے ساتھ کہ آئندہ نہیں کرے. ہر معاملے میں اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے جو اللہ پر توکل و بھروسہ ہے. کوئی بھی شخص اگر نیکی کی طرف کوئی قدم اٹھاتا ہے یا وہ نیکی کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے یا اس کی زبان سے نیکی کا کلمہ ادا ہوتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہی ممکن بن پاتا ہے. اور اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنی زبان کو خیر کے لیے ہلا سکتا ہی نہیں. اور اللہ کی توفیق ہر شخص کو شامل حال ہے، ہر شخص کو اللہ کی طرف سے توفیق ملی. اگر کسی شخص سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق کو چھین لے، نیکی کرنے کو اس کا دل نہ چاہے، برائی کی طرف وہ مائل ہو جاتا ہے، تو اللہ کی طرف سے جو توفیق ملی ہے وہ جاری ہے، لیکن اس شخص نے اپنے گناہوں کی وجہ سے اس اللہ کی توفیق کے اور اپنے درمیان ایک آڑ بنا لی ہے، جس کی وجہ سے وہ توفیق اس تک نہیں پہنچ پاتی. لیکن چند ایک اسباب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے بتلائے ہیں جن کو اپنانے سے اللہ کی توفیق ہمارے لیے شامل حال ہو سکتی ہے، نیکیوں میں شوق بڑھ سکتا ہے، اللہ کی محبت دلوں میں پیدا ہو سکتی ہے، دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے. اور توفیق کا مفہوم ہی بہت ساری جگہوں پر الگ الگ محدثین نے کیا، اور ان میں سب سے جامع یہ ہے کہ نیکی کا راستہ ہموار ہو جانا اور برائی کا راستہ اس کا رک جانا. اور یہی چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اسی کو سورۃ اللیل میں بیان کیا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اور ہر اچھے کام کی تصدیق کرتا ہے، وہ دل سے بھی تصدیق کرتا ہے، وہ اس کا زبان سے اقرار کرتا ہے، وہ اچھا عمل اپنے اعضاء سے کر کے دکھاتا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ کہتے ہیں ہم اس کے لیے مزید نیکیوں کے راستے ہموار کر دیتے ہیں اور آسانیاں پیدا کرتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جو شخص بخل کرتا ہے، لاپرواہ بن جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، اچھائی کو جھٹلاتا ہے، اس کو ترک کر دیتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے تنگیوں کے راستے ہموار کر دیتے ہیں. پھر نیکیاں کرنا مشکل ہو جاتی ہیں، پھر دل نہیں چاہتا، پھر نیکی کی کوئی دعوت دینے والا دعوت دے بھی تو ہم کہتے ہیں تم چلو ہمارے لیے دعا کرو جی. ان راستوں کو، نیکی کے راستوں کو کیسے اپنے لیے آسان کیا جائے، کیسے ہموار کیا جائے، اللہ کی توفیق کیسے اپنے نصیب میں زیادہ سے زیادہ لکھوائی جائے. چند ایک اسباب اس میں. سب سے پہلا سبب اللہ پر مضبوط ایمان لانا، اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اور مفہوم یہ کہ ہر ایک سے زیادہ ترجیح اللہ کو دینا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک تمہارے نزدیک میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اپنے نفسوں سے، تمہارے والدین سے، تمہاری اولاد سے، تمام کے تمام لوگوں سے، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے فرامین تمہارے نزدیک محبوب نہ ہو جائیں ان سب سے زیادہ، تب تک تم ایماندار نہیں ہو۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی ایماندار ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک وہ سب سے زیادہ اہمیت دین اسلام کو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سب سے زیادہ اہمیت کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ ایمان کے راستے ہموار کر دیتے ہیں ان لوگوں کے، ان کو ایمان کی طرف اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے توفیق خاصی ملتی ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی عمل کرے وہ مرد ہے یا عورت ہے، شرط یہ ہے وہو مؤمن، وہ ایمان کی حالت میں وہ عمل کر رہا ہو، یعنی ایمان کی حالت میں عمل کرنا، اللہ کی توفیق کا مل جانا، یہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹنے کے مترادف ہے۔ جو بھی نیک عمل کرے، وہ مرد ہے وہ عورت ہے، ایمان کی حالت میں یہ نیک عمل کرتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو بہترین پاکیزہ زندگی عطا کریں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور کل قیامت کے دن بھی بہترین اجر ان کو دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو اللہ کی توفیق جس کے ذریعے ہمیں مل سکتی ہے وہ اللہ پر مضبوط ایمان، اللہ پر توکل و بھروسہ، اپنے ہر معاملے میں اللہ کو پکارنا، ہر پریشانی میں یہ خیال اور یہ تصور ہونا کہ اس پریشانی کو دور کرنے والی ایک ہی ذات اور وہ اللہ کی ذات۔ اور جب کوئی شخص یہ امید رکھتا ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اللہ پر مضبوط ایمان اور توکل رکھتا ہے، تو پھر اگر کسی مجبوری میں، اگر کبھی پریشانی میں وہ کوئی عمل نہ بھی کر سکے، اللہ پھر بھی اس عمل کا اجر اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جب انسان خوشحالی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے پورے اخلاص کے ساتھ، جب یہ بیمار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، کسی وجہ سے اس کے وہ عمل رہ جاتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کا وہ عمل اب بھی لکھو جو یہ اپنی خوشحالی کی حالت میں کیا کرتا ہے۔ اور دوسرا جو بڑا ذریعہ توفیق کو حاصل کرنے کا ہے وہ اخلاص ہے۔ ایمان اور اخلاص یہ دونوں ملے جلے ہیں۔ خالصتاً اللہ کے لیے عبادت، یہ اللہ کی توفیق کے ملنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور جو شخص خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے نیکی کے راستوں کو ہموار کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں سلف صالحین کے واقعات کو پڑھیں، صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیں، ایسے لوگ جو اللہ کے لیے جس قدر مخلص ہوتے، اللہ اسی قدر نیکی کے بڑے بڑے مواقع ان کو دیا کرتے۔ مثال کے طور پر وہ صحابی جو اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہمان آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون اس کو اپنے گھر لے جائے، رات کو اس کو بستر مہیا کرے، رات کو اس کو کھانا کھلائے۔ ایک صحابی جس کے گھر کچھ نہیں، پتہ نہیں کچھ گھر میں کچھ ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے اتنے مخلص ہیں، کہا اللہ کے نبی میں لے جاؤں، اور پھر گھر لے گئے۔ طویل واقعہ آپ سب جانتے ہیں، سنا ہوا ہے آپ نے۔ گھر لے گئے، رات کو ان کو کھانا کھلایا، کھانا انتہائی کم تھا، چند ٹکڑے، دیا بجھا دیا، خود منہ ہلاتے رہے تاکہ اس کو محسوس ہو کہ میں بھی کھا رہا ہوں۔ اس اخلاص پر خالصتاً اللہ کے لیے جو نیکی کی کسی کو نہیں بتلایا، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے خبر دی۔ جب صبح آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، کہا تمہارے اس عمل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکرا رہے۔
یعنی یہ عمل، یہ موقع کسی اور کو بھی مل سکتا تھا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحابی اخلاص میں اس قدر پختہ، اللہ پر توکل و بھروسہ اس قدر پختہ، وہ اس کو انجام دے سکتے، اللہ نے یہ موقع ان کو دیا۔ اسی طرح جب ہم اللہ کے لیے مخلص ہو جاتے ہیں، پھر اللہ نیکی کے مواقع ہمیں دیتے ہیں۔ صرف نیکی کے مواقع نہیں، اس نیکی کے لیے جو جو سہولت ہمیں چاہیے وہ سہولت بھی اللہ تعالیٰ مہیا کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ، جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے پھر وہ نیک عمل کرے خالصتا اللہ کے لیے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ کوئی بھی اس کو اللہ کی عبادات میں شریک نہ ٹھہرائے، خالصتا اللہ کے لیے عمل کرے، اور یہی مطلوب ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد تیسرا عمل جو انسان کے لیے اللہ کی توفیق کے راستے ہموار کر دیتا ہے، وہ اللہ کی محبت۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے، لیکن ایمان والے اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں سخت ہیں۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میرا بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود ہمارے ہاتھ بن گئے، بلکہ اللہ ان ہاتھوں کو نیکی کی توفیق دیتے۔ کان کوئی بھی جملہ ایسا سنتا ہی نہیں ہے، اس کو توفیق ہی نہیں ملتی کہ وہ برا جملہ سنے، وہ اللہ کی پسندیدگی والا جملہ سنتا ہے۔ اور یہ کس وقت ہوتا ہے؟ فَإِذَا أَحْبَبْتُ، جب اللہ اور بندے کے درمیان محبت والا رشتہ قائم ہو جائے، بندہ اپنے رب سے خوب محبت کرتا ہے، اللہ سے بڑھ کر کسی کو ترجیح نہیں دیتا، اور تب اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کا صلہ اس صورت میں ملتا ہے کہ اللہ اس کے کان بن جاتے ہیں، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں بن جاتے ہیں، یعنی اس کی آنکھوں، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ اور پھر اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میرا بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں، جو بھی مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ اور دیکھیں، جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے وہ کیا مانگے گا اللہ سے؟ وہ دنیا مانگے گا، وہ عیش و عشرت کا سامان مانگے گا، بلکہ وہ مزید اللہ کی محبت کو مانگے گا، وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کو مانگے گا۔ اور پھر اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میرا بندہ وہ میری پناہ میں آنا چاہتا ہے کسی دشمن سے، شیطان کے شر سے، میں اس کو اپنی پناہ میں لے آتا ہوں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کی خود حفاظت کر رہے ہیں، دوسری طرف ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ چکا یہ بندہ، کوئی بھی شر اس کو نہیں پہنچا۔ اور پھر آخری جملہ، کس قدر پیارا جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، مجھے اپنے کسی کام میں تردد نہیں ہوتا، جو بھی میں نے کرنا ہوتا ہے میں کر دیتا ہوں، سوائے اس کے کہ جب میرے مومن بندہ، وہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کی جان کو جب نکالا جاتا ہے، اس جان کے نکلنے کی وجہ سے تکلیف تو ہوتی ہی ہے اور وہ اس کو ناپسند کرتا ہے، لیکن مجھے اس میں تردد ہوتا ہے کہ اس کو یہ تکلیف کیوں ہوتی۔ تو یہاں پر اس حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی محبت ایمان کے لیے اور ایمان والے اعمال کی توفیق کے لیے ایک بہترین سبب ہے، اور اللہ کی محبت کو حاصل کرنا یہ اس صورت میں ہوگا جب ہم پختہ عزم اور ارادے کے ساتھ اعمال کریں گے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ روزانہ یہ
قصد کرتے ہیں، یہ ارادہ کرتے ہیں کل سے میں فجر کی نماز سے آغاز کر دوں گا جی نماز، میں نے قرآن کریم کو سیکھنا ہے، میں کل سے شروع کروں گا، آئندہ میں یہ کام کروں گا اور پھر یہ کروں گا، لیکن جب تک پختہ عزم اور ارادہ نہیں ہے تب تک انسان ان اعمال کے اندر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور جب انسان اللہ سے محبت کرے گا، اپنے ہر عمل میں وہ اللہ کی ذات کو فوقیت دے گا، حتیٰ کہ ایسے جیسے سلف صالحین فوقیت دیا کرتے تھے کہ جب اذان سنی پھر کوئی کام نہیں۔ ان میں سے ایک کا میں نے واقعہ سنا، وہ لوہار تھے، بھٹی پر کام کیا کرتے تھے، ہتھوڑے سے لوہا کوٹتے اور ہتھوڑا چلا رہے ہیں، جیسے ہی اذان کی آواز ان کے کانوں میں ڈلتی ہے وہ جو اوپر اٹھا رکھا ہے اس کو بھی نہیں مارتے، کہتے نہیں، اب اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، یہ ایک ہتھوڑا جو میں نے اٹھا رکھا ہے ضرب کے لیے میں اس کو بھی نہیں ماروں گا، بلکہ وہ نیچے رکھ کر اس کو اللہ کی محبت کہا جاتا ہے۔ اور جب انسان محبت میں اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے پھر وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کو نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں، وہ ہر عمل میں اللہ کی توفیق کو چاہتا ہے، وہ اپنے ہر معاملے میں اللہ کی ذات سے مدد چاہتا ہے، بالکل ایسے جیسے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر کو میں پڑھتا اور ان کے اس قول میں ہے کہ میں 100 یا اس سے کم و بیش تفاسیر کو پڑھتا اس کو سیکھنے کے لیے، اور پھر میں اللہ سے دعا کرتا، اللہ میں نے ان کو پڑھا، اس میں جو ٹھیک ہے تو اس کو میرے دل میں ڈال دے۔ اور ان کے مناقب کی اسی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی میں کسی بات کو جس میں مجھے تردد ہوتا اس میں پوری تحقیق کرتا، اس کو پڑھتا اور پھر کسی ویران مسجد میں چلا جاتا اور جا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، وہ جو مٹی نیچے پڑی ہے اس پر اپنے رخسار کو رگڑتا اور کہتا اللہ میں کوشش کر کے آ چکا، اب جو صحیح راستہ ہے تو اس پر مجھ کو چلا۔ اس طرح سے کوشش کرنا، اس طرح سے اللہ سے صحیح راستے کو مطلوب کرنا، اللہ سے مانگنا، توفیق کی راہ کو چاہنا، یہ ہمارے اندر کیوں نہیں؟ ہمیں روزانہ یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ میری آج 2 نمازیں رہ گئی، میری 3 رہ گئی، اللہ کی طرف سے توفیق کیوں نہ ملی مجھے؟ اور اس میں اللہ کی طرف سے جو توفیق کا نہ ملنا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بڑی سزا ہے کسی بھی شخص کے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے تناظر میں عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ گناہوں کی بڑی بڑی سزائیں ہوتی ہیں جو دنیا میں بھی ملتی ہیں اور اخروی طور پر بھی ملتی ہیں، اور گناہوں کی بڑی بڑی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ اللہ دنیا میں انسان سے نیکی کی توفیق کو چھین لے، اس کو توفیق ہی نہیں ملتی نیکی، وہ نیک کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو توفیق ملتی نہیں، وہ آگے بڑھتا ہی نہیں، وہ کلمہ نیکی کا ادا کرتا ہی نہیں، وہ نیکی کی طرف ہاتھ کو بڑھاتا ہی نہیں۔ کہا یہ سزا ہوتی ہے جب اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی اور انسان گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اور گناہوں کی کثرت یہ کسی بھی شخص کے لیے اللہ کی توفیق کو دور کرنے کا ایک بڑا سبب ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگ وہ گناہوں میں اس کی دلدل میں دھنسے چلے جاتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارا ہر لمحہ وہ گناہوں کے اندر گزرتا ہے تو شاید یہ بات غلط ہے، اور جب اس قدر گناہ ہے تو پھر کیسے ہم اللہ کی توفیق کو حاصل کر سکتے ہیں؟ اور جب ہم اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں گے، اللہ سے محبت کرنے لگیں گے، اللہ کی محبت کی فکر کرنے لگیں گے، پھر ہم نیکی کریں گے، اور جب ہم نیکی کریں گے تو وہ نیکی ہمارے لیے مزید نیکیوں کے راستے ہموار کرتی چل جائے گی، اور جب ہم
اللہ سے محبت نہیں کریں گے، اللہ کی ذات سے بڑھ کر اپنے دنیاوی کاموں کو ہم ترجیح دیں گے، اپنے کاروبار کو، اپنے لہو و لعب کھیل اور تماشے کو، اپنے موبائل کو، اپنی مختلف مصروفیات کو، اپنے گناہوں کو اللہ پر ترجیح دینا شروع کر دیں گے، تب اللہ کی طرف سے توفیق کو اٹھا لیا جائے، پھر نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی۔ پھر اگر کوئی دعوت دینے والا دعوت دے بھی تو ایسا بندہ جو نیکی کی توفیق سے آ رہی ہے وہ کہتا ہے میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، تم چلو میں آتا ہوں نماز پڑھنے، کل سے شروع کریں گے۔ تو بندہ کہتا ہے جی آئیں نماز پڑھنے، دعا کرو جی، شروع کریں گے۔ صرف دعا سے کام نہیں چلتا، آپ پختہ عزم کریں، ارادہ کریں، قدم اٹھائیں، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کوشش کریں اس کے لیے، اور جب آپ کوشش کریں گے اس کے بعد دعا کریں۔ کوئی شخص اس کو بہت بڑا کہیں سے انعام ملنا ہو اور وہ گھر بیٹھ کر کہے دعا کریں جی میں پہنچ جاؤں وہاں پر، تو کسی صورت نہیں پہنچ پائے۔ کسی نے کھانا کھانا ہو اور کھانے کو اپنے سامنے رکھ کر کہے سامنے والے سے چلو جی دعا کرو میں کھانا کھا لوں، وہ کھانا تو اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا۔ آپ اٹھیں گھر سے، کوشش کریں، قدموں کو بڑھائیں مسجد کی طرف، مسجد میں آئیں، وضو کریں، پوری کوشش آپ کی مکمل ہونی چاہیے، اس کے بعد دعا کریں اللہ میری اس نیکی کو مکمل بھی کر دے اور اس نیکی کو مقبول بھی کر دے۔ ہم کوشش سے عاری لوگ کوشش کرنا پسند نہیں کرتے، بس دعاؤں پر اکتفا، اور وہ دعائیں بھی اسی حد تک کہ دعا کریں جی، کہنے والا بھی یہیں رک گیا اور دعا کرنے والا بھی یہیں رک گیا، نہ اس نے دعا کی، کیونکہ ایسا بندہ جو کوشش نہیں کرتا پھر دعائیں بھی اس کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ نیکیوں کے مواقع ہمارے لیے میسر ہو جائیں، نیکیوں کی توفیق ہمیں ملتی رہے، ہر نیکی کے بعد ایک نئی نیکی، اس کے لیے راستے ہموار ہو جائیں، پھر کوشش کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کے اور اگلی نماز کے درمیان اس کے لیے اللہ نور پیدا کر دیتے ہیں، نور سے مراد اللہ اس کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اگلی نماز کی توفیق اللہ اس کو دیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ کہف کے حوالے سے ہے، جب بندہ سورہ کہف جمعے کو پڑھتا ہے تو اگلے جمعے تک اللہ اس کے لیے نور پیدا کرتے ہیں، اللہ اس کو نیکیوں کی توفیق دیے رکھتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں مزید 3 دن 10 دن تک اللہ اس کے لیے نیکیوں کے راستے ہموار کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آخری بات، جہاں کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، وہیں پر اس کوشش اور محنت کے بعد اللہ سے دعا بھی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے، خصوصاً اللہ کے نبی تو اپنے روزانہ کے جو اذکار، معمول کے اذکار صبح و شام کے ہیں، اس میں اس دعا کو شامل کیا کرتے۔ اور وہ دعا کیا تھی؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ، اے قائم، میں تیری رحمت کے ساتھ مدد طلب کرتا ہوں، اللہ تو میرے سارے کاموں کو سنوار دے، اصلح لی شأنی کلہ، سارے کاموں کو سنوار دے تمہیں، وہ دنیاوی ہے، وہ اخروی ہے، ہر طرح کے کام۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایک آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی، جتنے وقت میں آنکھ جھپکتی ہے بند ہو کر کھل جاتی ہے، کہا اتنے وقت کے لیے بھی اللہ ولا تکلنی الی نفسی، مجھے میرے نفس کی طرف، یعنی تو میرے نفس کے حوالے نہ کر، مجھے ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھنا، مجھے اتنی دیر کے لیے بھی کہ جس میں آنکھ جھپک کر کھل جاتی ہے، اللہ اس آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی ایک لمحے سے بھی کم وقت بنتا ہے، اتنے وقت کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ۔ اور جب انسان اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، وہ اپنے نفس کی ماننے لگتا ہے، اس کے پیچھے چلنے لگتا ہے، پھر بڑے بڑے گناہ اس کے لیے معمولی ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے گناہ معمولی، پھر خلوتیں خراب ہو جایا کرتی ہیں، پھر اللہ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے تو نیکیوں کی توفیق جاتی رہتی ہے۔
اور یہی نیکیوں کی توفیق کا چلا جانا انسان کے لیے ایک بہت بڑا وبال ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اجمع المعارفون باللہ، اللہ کی معرفت رکھنے والے جو لوگ ہیں، نیک صالح اللہ سے ڈرنے والے لوگ، وہ سارے کے سارے لوگ اس ایک بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ جب کوئی شخص اس کو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ اس کے نفس کو سنبھال لیتے ہیں، اللہ اس کے نفس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی جان کی، اس کے جسم کی اللہ حفاظت کرتے ہیں، اور اس بندے کو اس کے نفس کے حوالے نہیں کرتے اللہ، اور کہتے ہیں کہ وان الخذلان، رسوائی، بربادی دنیا اور آخرت کی یہ ہے ان یخلی بینک و بین نفسک، اللہ بندے کو اس کے نفس کے حوالے کر دیں، اللہ اس کی حفاظت کرے۔ کہا یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے، ذلت ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ اس بندے کے نفس کے حوالے۔ اور اگر ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، حرام اور حلال کی توفیق اس میں تقسیم نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی فرق ہے ہی نہیں حلال اور حرام کا، ہم حرام بھی دیکھتے ہیں، ہم حلال بھی دیکھتے ہیں، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، تو یقیناً یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں ہمارے نفس کے حوالے کر دیا، ہم اس کی بات کو مانتے ہیں، اس کی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے نیکی کے مواقع میسر ہوتے رہے، اللہ کی طرف سے توفیق ملتی رہے، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ سے محبت کریں، سب سے زیادہ ترجیح اللہ کی ذات کو دیں، اپنے گھر والوں سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنے کاروبار سے، اپنی نیند سے سب سے زیادہ بڑھ کر ترجیح اللہ کی ذات کو دیں۔ اور جب آپ اللہ کی محبت میں اس قدر بڑھ جائیں گے تو ہر نیکی کے بعد کئی نیکیوں کے راستے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہموار کر دیں گے، اور یہ توفیق کا مل جانا ہی اللہ کی رضامندی کی بڑی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ انہی مواقع میں اور اسباب میں ایک ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف، ڈر۔ اور جب اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا تو پھر دنیا میں ہر چیز کا خوف ہوتا ہے، پھر انسان اپنے آپ سے ڈرتا ہے، اپنے کاروبار کے چلے جانے سے ڈرتا ہے، اپنی نوکری کے چلے جانے سے ڈرتا ہے، وہ ہر آنے والے دن سے ڈرتا ہے۔ لیکن جب اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ پر توکل و بھروسہ ہوتا ہے، پھر انسان کے دن اور رات یہ سکون کے ساتھ گزرتے ہیں۔ اور یہ وعدہ اللہ نے کیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بھی اللہ کے لیے اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے نا، يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے معاملات کو آسان کرتا ہے، وہ دنیاوی معاملات ہوں، وہ اخروی معاملات ہوں، وہ نیکیوں کی طرف بڑھنا ہو، ہر طرح کے معاملات، ہر طرح کے جائز معاملات، یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ ان معاملات کو آسان۔ اب اللہ کا ڈر دلوں میں، اس کے باوجود بھی گناہ ہو جاتے ہیں بندے سے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، خطا کا پتلا ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر بندے سے غلطی ہوتی ہے، اور بہترین وہ ہے جو غلطی کے بعد توبہ کر لے۔ اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کہی، اتق اللہ حیثما کنت، تم اللہ سے ڈرو جہاں بھی ہو، تو جہاں بھی ہو نا اللہ سے ڈرو۔ اور پھر انہی الفاظ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر گناہ کے بعد اس کے پیچھے نیکی کو لگا دو۔ اگر کبھی تم سے گناہ ہو جائے نا، غلطی ہو جائے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کے بعد نیکی کرو،
उस गुनाह के पीछे नेकी को लगा दो, तमहुहा, ये नेकी तुम्हारे गुनाह को मिटा देगी। हमें भी ये फिक्र होनी चाहिए। एक होता है गुनाह का हो जाना और एक होता है जानबूझकर गुनाह करना और उस पर डट जाना, बार बार गुनाह करना। ये जो बार बार जानबूझकर गुनाह करना है ना, इसके लिए तौबा है, अल्लाह से माफी मांगे पुख्ता आज़म के साथ कि आइंदा नहीं करें। और एक है गुनाह का हो जाना, जब भी कोई गुनाह हो जाए उसके बाद नेकी करें, उससे बड़ी नेकी करें। तमहुहा, ये नेकी उस गुनाह को मिटा देगी, उसको खत्म कर। और जब गुनाह मिट जाएगा तो फिर नेकी के मजीद रास्ते आपके लिए हमवार हो जाए। तो एक बड़ा जरिया अल्लाह की तौफीक को हासिल करने का वो इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से। और ये अल्लाह से जो बंदा डरता है, फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेकी के रास्ते हमवार होते हैं, बल्कि अल्लाह दुनिया में उसके लिए रिज़्क़ के रास्ते भी हमवार कर देते हैं। हमें यत्तक़िल्लाह, जो बंदा अल्लाह से डरता है, यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ देते हैं जहां से उसके वहमो गुमान में भी मौजूद नहीं होता कि मुझे यहां से भी कुछ मिल सकता है। यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, उसने सोचा भी नहीं, गुमान भी नहीं किया कि यहां से भी मुझे कुछ मिल सकता है, अल्लाह वहां से उसको रिज़्क़ देते हैं। ये कुरान है। और फिर कहा वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा कर लेता है ना, अल्लाह उसको काफी हो जाता है। वो काफी उसकी जात के लिए भी हो जाते हैं, वो काफी उसके रिज़्क़ के लिए भी हो जाते हैं, वो उसकी परेशानियों में भी काफी हो जाते हैं। हर मामले में अल्लाह उसको काफी हो जाता है जो अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा। तो इसलिए जहां अल्लाह की मोहब्बत को हमने अपने दिलों में बिठाना है, इंशाअल्लाह अल्लाह की जात को तरजीह देनी है, वहीं पर अल्लाह का डर हमेशा हमारे दिलों में मौजूद होगा। हमेशा अल्लाह का डर हमारे दिलों में, जब भी कोई गुनाह हो जाए उसके बाद उससे बड़ी नेकी। वो गुनाह हो गया, आप वुजू करें, 2 रकात नमाज पढ़ें खालिसतन अल्लाह के लिए, अल्लाह से माफी मांगे। वो गुनाह हो गया, आप उसके बाद सदका करें। वो गुनाह हो गया, आप उसके बाद किसी शख्स के साथ अच्छे तरीके से गुफ्तगू करें, जिससे लड़ाई है उससे सुलह कर लें। कोई भी नेकी का काम आप उसके बाद करें, वो नेकी का काम उस गुनाह को मिटा दे। और हमेशा अल्लाह से भी दुआ करें कि अल्लाह हमें हमारे नफ्सों के हवाले ना करे, अल्लाह हमारी जानों की हिफाजत करे, अल्लाह हमेशा हमें अपने हक़ मान दे, अल्लाह हम सब के साथ खैर वाला मामला करे, हर तरह के शर से अल्लाह ताला महफूज रखे। अल्लाह ताला हमारे बीमारों को सेहत कामला अता फरमाए। हमारे एक साथी हैं, उनकी बहन का ऑपरेशन है, अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहतयाबी अता करे। जितने भी बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, घरों में मौजूद हैं, वो जिस्मानी बीमारी है, रूहानी बीमारी है, अल्लाह ताला सबको सेहत कामला अता फरमाए। हर तरह के शर से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। अल्लाह हमेशा हमें अपनी पनाह में रखे, हर तरह के शैतान के शर से भी अल्लाह महफूज रखे, और हर तरह के दुश्मन के शर से भी अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। और अल्लाह ताला नेकी के मौक़े हमारे लिए मुयस्सर करता रहे, हमें उन पर अमल करने वाला बना दे और इस्तिक़ामत इख्तियार करने वाला बना दे। रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि।